آج جمعہ کا دن ہے اور رجب المرجب کی آخری تاریخ ہے۔ اس مہینے کی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے بہت ساری باتیں آ چکی ہیں۔ رجب کے مہینے کی عظمت اور اس کی فضیلت آپ سماعت فرما چکے۔ پھر سرسری طور پر معراج کا واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھا گیا۔ معراج کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جو رات کے مختصر حصے کے اندر پیش آیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر کے ذریعے سے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کروایا۔ حضرت جبرائیل امین کے ہمراہ مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان اور جنت و دوزخ کی سیر، بعد ازاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات اور اللہ کا قرب، اس طرح کہ دو کمان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اس سے بھی کم، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اللہ سے ملاقات کے بعد پھر اسی رات کے اندر صبح صادق سے پہلے مسجد حرام کے اندر روان ہوئے۔ تو یہ سب واقعہ معراج کے اہم پہلو ہیں، جس کو مورخین نے تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے اور کتابوں کے اندر اس کی رودات بھی لکھی گئی۔ پھر وہاں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو روحانی ہدیے اور تحفے عطا فرمائے۔ تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو یہ معراج روحانی نہیں بلکہ جسمانی عطا فرمائی۔ جسم و روح کے ساتھ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور پھر واپس آئے۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس پر اعتراضات کیے، ایسا ہو سکتا ہے کیا کہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر سدرۃ المنتہا، پھر اسی رات میں واپسی، اور وہ بھی ایک بشر ہو کر؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے اس کی بہت ساری دلیلیں دی تھیں۔ ان میں ایک یہ کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر آپ سو رہے تھے، پھر وہاں سے حتیم، پھر وہاں سے یہ سفر کا آغاز ہوا۔ جب واپس آئے تو سب سے پہلے آپ حضرت ام ہانی کے گھر پھر تشریف لے جاتے ہیں اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ پورے واقعہ کا ذکر کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت جبرائیل امین آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے کر مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر کرایا، پھر اللہ سے بات چیت ہوئی، پھر واپس آ گیا۔ اب حضرت ام ہانی نے جب سارا واقعہ سنا تو آپ نے منع فرمایا کہ دیکھو یہ واقعہ بڑا عجیب واقعہ ہے، بڑا انوکھا واقعہ ہے، اس واقعے کو آپ لوگوں کے سامنے مت بیان کیجیے گا، لوگوں کے سامنے ذکر مت کیجیے، اگر ذکر کریں گے تو لوگ آپ کو جھٹلائیں گے، آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ یہ بھی دلیل اس بات کی ہے کہ آپ علیہ السلام کو جو معراج نصیب ہوئی تھی، یہ معراج جسمانی روحانی نہیں، اگر روحانی ہوتی تو
اللہ تعالی عنہا خواب کی تعبیر آپ کو بیان کر سکتی تھیں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ لوگوں کے سامنے ذکر کرنے سے منع فرمایا۔ اور ایک دلیل لیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، پھر صلح حدیبیہ ہوئی تو بادشاہوں کے نام آپ نے خطوط لکھے، ان میں ایک بادشاہ روم کا جس کا نام ہرقل ہے، ان کے پاس بھی آپ نے عربی زبان کے اندر خط لکھا اور دین کی دعوت پیش فرمائی۔ یہ خط پہنچا ہرقل کے بادشاہ ہرقل کے پاس، آپ نے دیکھا تو عربی زبان کے اندر خط لکھا ہوا ہے، کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ نے تلاش کیا کہ اگر کوئی صاحب عربی داں ہو تو آ کر اس کا ترجمہ کرے۔ کسی نے کہا کہ قافلہ ملک شام کے اندر آیا ہوا ہے، اس میں کچھ لوگ ہیں جو عربی جانتے ہیں، چنانچہ اس قافلے کو بلایا گیا۔ بلانے کے بعد اس قافلے کے امیر کا تذکرہ ہوا، بادشاہ نے پوچھا کہ اس کا امیر کون ہے؟ تو اس کے امیر ابو سفیان تھے، ان کا نام پیش کیا گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ پوچھا کہ آپ عربی جانتے ہیں؟ کہا کہ ہاں عربی جانتا ہوں۔ کہا کہ دیکھو یہ خط آیا ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس کو پڑھ کر اس کا ترجمہ مجھے سمجھاؤ۔ اب دوست بزرگوں ترجمہ سمجھایا گیا، اس کے بعد بادشاہ سوال کر رہے ہیں اور ابو سفیان جواب دے رہا ہے۔ پہلے ابو سفیان کو ذہن میں رکھیے کون ہے، اس وقت رسول اللہ کے دشمن تھے اور کفار مکہ کے سردار تھے۔ سب سے پہلا سوال کیا جا رہا ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کا نسب کیا ہے، وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ ابو سفیان جواب دے رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں یہ بہت اونچا خاندان ہے، قریش کا خاندان ہے، قریش میں بھی بنو ہاشم کا خاندان ہے، لہذا خاندانی اعتبار سے بہت اونچے مرتبے کے آدمی آپ۔ تو بادشاہ نے کہا کذالک الانبیاء، کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کا خاندان اونچا ہوا کرتا ہے۔ پھر دوبارہ سوال کرتا ہے بادشاہ کہ ذرا یہ بتاؤ کہ جس خاندان سے ہے اس خاندان کے لوگ، یعنی ان کے باپ یا دادا یا پردادا میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا ہے؟ تو ابو سفیان جواب دیتا ہے کہ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ پھر بادشاہ کہتا ہے کذالک الانبیاء، کہ انبیاء اسی طرح ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سوال ہوتا ہے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ جو آپ کی بات مان کر آپ کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لاتے ہیں ان کی تعداد دن بدن بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے؟ ابو سفیان سردار قافلہ جواب دیتا ہے کہ ان کی تعداد تو دن بدن بڑھتی ہی رہی ہے، گھٹنے کا سوال ہی نہیں۔ پھر سوال کرتا ہے بادشاہ ذرا یہ بتاؤ کہ جو لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں، جو لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں، کیا ایمان لانے کے بعد پھر دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جاتے ہیں، یعنی مرتد ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ تو ابو سفیان وہاں بھی سچ ہی جواب دیتا ہے، حالانکہ ان کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ میں جھوٹ بولوں لیکن بول نہیں سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیکھیے دوست بزرگوں، وہ جواب دیتا ہے کہ نہیں، جو ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد چاہے اسے جتنی بھی سزائیں دی جائے، ان کو جتنا بھی مارا جائے، کاٹا جائے، ان کو تلوار سے چیر دیا جائے، آگ میں جلا دیا جائے، طرح طرح کے ظلم و ستم ان کے اوپر ڈھالایا جائے، لیکن پھر بھی وہ ایمان سے پھرتا نہیں بلکہ ایمان کے اوپر باقی رہتا ہے، یعنی جان چلی جائے اور ایمان نہ جائے۔ اس طرح کے عزائم اور اس طرح کے حوصلے ان کے اندر ہوتے ہیں۔
تو دوست بزرگوں پھر فرمایا کذالک الانبیاء، کہ انبیاء ایسے ہی ہوتے ہیں، جو نبی ہوتا ہے ان کا عزم، ان کا حوصلہ اور ان کے ماننے والوں کے عزائم اور ان کے حوصلے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں کہ جان چلی جائے لیکن ایمان نہیں جانا چاہیے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے ایک بات کہی، کیا؟ ہاں ایک بات ہے جہاں مجھے شک ہو رہا ہے، وہ یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے معراج ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر کرایا۔ اس بات پر مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ سچ بھی ہو سکتا ہے یا جھوٹ، یعنی شک ہے، شبہ ہے کہ انسان ہیں، ہم جیسے بشر ہیں، کیا وہ آسمان تک بھی جا سکتے ہیں؟ تو دوست بزرگوں کہتے ہیں کہ اسی مجلس کے اندر ایک پادری بیٹھا ہوا تھا، بیت المقدس کا مجاور بیٹھا ہوا تھا، دو مسجد کے دروازے کھولنے اور بند کرنے کے اوپر مامور تھا۔ رات دیر گئے یہ مسجد اقصیٰ کا دروازہ بند کرتا تھا، پھر گھر جاتا تھا۔ وہ فوراً اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے معراج ہوئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر اس کے بعد ساتوں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا تک کا سفر ہوا، تو وہ سچ کرتا ہے، اس لیے کہ اس رات میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا۔ جس رات کو آپ مسجد اقصیٰ پہنچے تھے، وہاں مسجد کے دروازے رات دیر گئے، جب میں بند کرنے کے لیے گیا تو وہ دروازہ بند نہیں ہو پا رہا تھا، چنانچہ میں اپنے معاون کو، اپنے ساتھیوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو دروازے میں کیا پرابلم ہے، آؤ سب مل کر دروازے کو بند کر دیتے ہیں۔ چنانچہ بند کرنے کی کوشش کی، سب کے ملنے کے باوجود، سب کے تعاون کے باوجود بھی وہ دروازہ بند نہیں ہوا، تو آخر میں یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے کہ شاید یہ دیوار جو اوپر کی دیوار ہے اس کے اندر شگاف ہو گیا ہوگا، یا پھٹ جانے کی وجہ سے اس کا وزن اس دروازے کے اوپر پڑا ہوگا، جس کی وجہ سے دروازہ بند نہیں ہو رہا ہے، چلو صبح کو آئیں گے پھر اجالے کے اندر دیکھیں گے کہ دروازے میں کیا پرابلم ہے۔ اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے۔ چلے جانے کے بعد پھر جب واپس آتا ہے صبح کے وقت اور دروازے کو دیکھنے جاتا ہے، کھولنے یا بند کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو حسب معمول دروازہ بغیر کسی پریشانی کے بند ہو جاتا ہے اور کھل جاتا ہے۔ تب اسے بات سمجھ میں آئی کہ ہو نہ جائے آج کی رات کسی عظیم انسان کی اس مسجد کے اندر آمد ہوئی ہے، اس نے نماز پڑھی ہے اور پھر یہاں سے ان کا سفر دوسری جگہ ہوا ہوگا۔ چنانچہ ان کو یقین ہو گیا۔ جب ابو سفیان نے کہا کہ مجھے اس واقعے پر شک ہے، تو اس پادری نے جو یہودی تھا، جو مسلمان بھی نہیں تھا، اس نے تصدیق کی کہ مجھے یقین ہے کہ آپ علیہ السلام کا دعویٰ یہ سچا ہے، آپ کو یقینی طور پر معراج ہوئی ہے، آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ ضرور گئے ہیں، اس لیے کہ میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام کو جو معراج ہوئی وہ کون سی؟ جسمانی اعتبار سے ہوئی۔ آپ اپنے جسد ہی شریف یعنی جسم کے ساتھ اللہ نے آپ کو عرش پر بلایا۔ بہرحال واقعہ آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اب یہاں بیان یہ کرنا ہے جو آیت میں نے پڑھی، اپنے موضوع کی طرف لوٹ رہا ہوں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کہ آپ علیہ السلام جب معراج تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روحانی ہدیے ملے، بہت سارے ہدیے ملے، روحانی ہدیے۔ ان روحانی ہدیوں میں ایک نماز ہے جس کا درجہ تمام اعمال میں، تمام احکام میں سب سے زیادہ بتایا گیا۔ 21ویں پارے کے شروع میں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، تو پڑھ جو کچھ تیری طرف وحی کی گئی تیرے پروردگار کی طرف سے، واقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
بے شک نماز بے حیائی کے کاموں سے اور برائی سے روک دیتی ہے۔ بہت سارے احکامات اللہ کے نبی کو ملے، حج کا حکم ہوا جو زندگی میں صرف ایک بار، زکوٰۃ کا حکم ہوا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تو زکوٰۃ بھی سال میں صرف ایک مرتبہ۔ اسی طرح رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہوا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، وہ بھی سال بھر میں صرف ایک مہینے کے لیے مہمان بن کر آتا ہے، لیکن نماز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو دینے کے لیے عرش پر بلایا، دوسرے احکام زمین پر یعنی فرش پر رہتے ہوئے اللہ نے آپ کو عطا فرمائے، لیکن جب نماز کا حکم ہونے کا موقع آیا، نماز کا تحفہ دینے کا وقت آیا، تو اللہ نے وحی زمین پر نہیں بھیجی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کے ہمراہ آپ کو آسمان پر بلایا، اور دو کمان کے درمیان کا فاصلہ جب ہوا اور آپ سے بات چیت ہوئی، بات چیت ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روحانی ہدیے جسے ہم نماز کرتے ہیں عطا فرمائے، اور 50 وقت کی نماز آپ کو دی جاتی ہے۔ کتنے وقت کی؟ 50 وقت کی نماز دی جاتی ہے، آپ واپس تشریف لاتے ہیں۔ قربان جائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جا کر عرض کیجئے کہ ایک بار پروردگار نماز کے اندر تخفیف کر دیجئے، اس لیے کہ میری امت کمزور ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تجربہ کیا ہے، اپنی قوم میں اس کا تجربہ کیا ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، غفلت کرتے ہیں، لوگ نماز سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پابندی کے ساتھ ادا نہیں کرتے، تو مجھے مکمل تجربہ ہے، لہذا آپ دوبارہ جائیے اور کچھ کم کرا کر تشریف لائیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، پاک پروردگار کے سامنے عرض کرتے ہیں، اے الہ کچھ نماز کے اندر تخفیف کر دیجئے، میری امت کے اوپر رحم فرمائیے۔ چنانچہ اللہ پاک 10 نمازیں کم کر دیتے ہیں، بعض روایتوں میں 5، بعض میں 10 کا ذکر ہے۔ چنانچہ پھر آپ واپس تشریف لاتے ہیں، پھر ملاقات ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ موسیٰ، پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا حکم ہوا؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10 نمازیں کم ہو گئیں، 40 باقی رہ گئیں۔ کہتے ہیں ارے پھر جاؤ، پھر جا کر کم کراؤ، آپ کی امت کمزور ہے، نماز 40 وقت کی نماز پڑھ نہیں سکتی، میں نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ پھر آپ ذہن سازی کرتے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 بار آ جاتے ہیں، 3 بار آ جاتے ہیں، اس طرح بار بار جاتے اور آتے ہیں، ہر مرتبہ 10 رکعت نماز کم ہو رہی ہے، اخیر میں 10 رکعت بچ گئی۔ پھر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ یا رسول اللہ پھر آپ جائیے، 10 بھی نہیں پڑھ سکے گی آپ کی امت۔ پھر آپ تشریف لے گئے، پھر 5 نمازیں کم کر دی گئی، 5 لے کر واپس آئے، پوچھا کیا حکم ملا؟ کہنے لگے کہ 5 نمازوں کا حکم دیا گیا۔ پھر موسیٰ کہتے ہیں یہ بھی زیادہ ہے، پھر جاؤ۔ ساری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا بار بار کا جانا، پھر بار بار اللہ کے بارگاہ میں عرض کرنا، گزارش کرنا، پھر واپس آنا، اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں دوبارہ نہیں جا سکوں گا، لہذا مجھے قبول ہے اللہ کی طرف سے 5 نمازیں، مجھے سر خم تسلیم ہے، میں تسلیم کرتا ہوں، میں اور میری امت مل کر جو ہے یہ 5 نمازیں انشاءاللہ ادا کر لیں۔ تو کتنی نمازیں رہ گئیں؟ 5 نمازیں رہ گئیں۔ یہ ہدیہ کہاں دیا گیا؟ آسمان پر دیا گیا۔ آسمان پر بلا کر دیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جتنے اعمال ہیں اور جتنے احکام ہیں، ان تمام احکام اور اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت
نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک ان کو برائیوں سے روک دیتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے رک جاتا ہے۔ شرم آتی ہے اسے کہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھوں اور ساتھ ساتھ بے حیائی کے کاموں کو بھی کروں، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ کم سے کم اتنا تو فرق ضرور ہوگا کہ بے نمازی جتنی گناہ کر رہا ہوگا، جتنے بے حیائی کے کام انجام دے رہے ہوں گے، ایک نمازی آدمی اتنی بے حیائی کا کام نہیں کرتا ہوگا۔ اتنا فرق تو یقین کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ ٹوپی ڈالنے والے کو شرم آتی ہے کسی گناہ کے کام کے کرنے پر، کہ میرے سر پر ٹوپی ہے، تاج ہے، میں کس طرح سے گناہ کے کام کو انجام دوں۔ داڑھی والے کو شرم آتی ہے کہ رسول اللہ کی سنت میرے چہرے کے اوپر ہے، میں کس طرح سے یہ غلط کام کروں۔ جبے ٹوپی والے کو شرم آتی ہے کہ لباس میرا اسلامی ہے، لوگ مجھے نمازی کہتے ہیں، قاضی کہتے ہیں، حاجی کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، میں کس طرح سے برا کام انجام دوں۔ کم سے کم شرم سے بھی بعض اعمال سے باز آ جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو دوستو بزرگوں، نماز بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آج امت کا اکثر طبقہ نماز سے غافل ہے، مسجدیں خالی ہیں، اپنے گھروں کے اندر نماز، سنت نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے شیطان دخل انداز ہے، اور گھر کے اندر برکت نہیں، خیر نہیں، روحانیت نہیں، خبیث قسم کے جنات شیطانوں کا اڈا ہو گیا ہے۔ جوڑوں مرد میں جھگڑے، بیوی بچوں میں نا اتفاقی، اولاد کے درمیان اتحاد نہیں، اتفاق نہیں، ماں باپ کی عزت نہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کبھی ہم نے غور نہیں کیا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا فرض نماز مسجد کے اندر پڑھو اور سنت نمازوں کا اہتمام گھر کے اندر کرو کہ اس سے خیر اور برکت آئے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ نماز ہر ایک کے اوپر فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، عاقل ہے، بالغ ہے تو 5 وقت کی نماز اس کے اوپر فرض ہے۔ اور دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت اور اللہ کی خوشنودی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ سے بات کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے گویا اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، جو شخص نماز پڑھتا ہے گویا اللہ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، جو شخص نماز پڑھتا ہے گویا اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ میرے نبی کو معراج کے اندر بلایا گیا تھا، آسمان کے اوپر بلایا گیا تھا اور معراج عطا فرمائی گئی تھی، لیکن امت کو پھر یہ شرف نصیب نہیں ہوگا، تو فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز جو ہے مومنین کے لیے معراج ہے، نماز مومنین کے لیے معراج ہے۔ تو دوستو بزرگوں، نماز بڑی اہم چیز، سب سے زیادہ غفلت ہم اسی سے کرتے ہیں۔ نماز مومنین اور کافرین کے درمیان ایک فرق ہے، جو نماز پڑھتا ہے اسے مسلمان سمجھا جاتا ہے، ایمان والا سمجھا جاتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے جو ہے کفر کیا، گویا کافر ہو گیا، یعنی ایمان سے نکل گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے اس کے پاس ایمان ہوتی ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ ایمان سے عاری ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا من اقام الصلاۃ، کہ جس نے نماز قائم کی، فقد اقام الدین، تو گویا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمها،
اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا، نماز نہیں پڑھی، نماز کو ترک کر دیا، فقد ہدم الدین، تو اس نے دین کو اور دین کی بنیاد کو گویا گرا دیا۔ اس لیے اسلام کا یہ دوسرا اور اہم رکن ہے، اس لیے بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ تو نماز سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا واسجد واقترب، کہ سجدہ کر اور اللہ کا قرب حاصل کر، سجدہ کر اور اللہ کا قرب حاصل کر۔ سجدہ کرنے والا اللہ کا سب سے بڑا قریبی ہوتا ہے، سجدہ کرنے والا اللہ سے محبت کر رہا ہوتا ہے، اس لیے نماز پڑھنی چاہیے۔ دوستو بزرگوں، بہت سارے لوگ اس دنیا کے اندر کلمہ پڑھنے والے ہیں، تقریباً 5 سے 10% بھی لوگ نہیں ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر نماز پڑھنے والوں کی تعداد 10% بھی ہو جائے تو مسجد خالی نہ ہو اور مسجدوں کے اوپر کفار اور مشرکین کی نگاہ نہ ہو، اس لیے کہ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ پاک اس کے گھر کو آباد فرماتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فاتتہ الصلاۃ یا فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، کہ اگر کوئی شخص ایک وقت کی یا عصر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، فوت کر دیتا ہے، اس سے عصر کی نماز یا ایک وقت کی نماز فوت ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ چھوٹا موٹا نقصان نہیں۔ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا نقصان ہے، گویا کہ اس نے اپنے مال، سارے کے سارے مال کو تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، اسی طرح اس کی جو اولاد ہے اسے بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے نماز نہ پڑھنے والوں کے اوپر بد دعا ہے، پھٹکار ہے۔ ایک جگہ فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ نماز کے اندر جو غفلت کرتے ہیں، جو غفلت کے ساتھ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہو، ایسے مصلی کے اوپر تباہی اور بربادی۔ اس لیے کامیابی کا دار و مدار جو ہے نماز کے اوپر ہے۔ جو آیت سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ تحقیق کامیاب ہوا وہ شخص، وہ مومن، وہ مسلمان جو اپنے نماز کے اندر خشوع اور خضوع باقی رکھتے ہیں، خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور خضوع کا خیال رکھتے ہیں۔ کیا مطلب خشوع خضوع کا؟ ہماری نمازیں کیسی ہیں، ہم ہی اس کے اوپر غور کر کے پرکھ سکتے ہیں کہ ہماری نماز کا حال کیا ہے، ہماری نماز کا وزن کتنا ہے، اللہ کا قرب نماز سے ہمیں مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے، اللہ سے محبت کا اظہار جو اللہ نے قرار دیا ہے اظہار ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، ہم خود جانتے ہیں۔ کتنے غافل ہیں ہم، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا خیال بازاروں میں ہوتا ہے، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارا خیال لین دین میں ہوتا ہے، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم کسی کہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں، بس میں بیٹھے ہوئے جو واقعہ پیش آتا رہتا ہے اسے خیال کرتے رہتے ہیں، اس طرح کی کیفیت ہماری ہے۔ تو بتائیں ہمیں ہماری نماز برائیوں سے کیسے روکے گی؟ برائیوں سے رکنا تو نماز کا حق ادا کرنا، برائیوں سے رکنا تو نماز کا حق ادا کرنا، جیسا نماز کے ادا کرنے کا حق ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنے خالق و مالک اللہ پاک سے محبت کرتے تھے، اس لیے آپ سب سے زیادہ نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، راتوں بھر رات نماز پڑھتے رہتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نماز کثرت سے قیام کرنے کی وجہ سے، کھڑے رہنے کی وجہ سے آپ کے پاؤں کے اندر ورم آ جاتا تھا، پاؤں پھول جاتے تھے، سوج جاتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر جتنے صحابہ تھے وہ سب کے سب جو ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دلدادہ تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے، ان کی تلاوت بھی ویسی ہی تھی جیسے رسول اللہ کی تھی، ان کا نماز بھی ویسا ہی تھا جیسے رسول اللہ کی نمازیں تھیں۔ کیسے کیسے واقعات ہمارے سامنے،
صحابہ کے جسم کے اوپر حالت نماز میں لگے ہوئے تیر کو نکالا جاتا ہے اور محسوس تک نہیں ہوتا، یہ نماز کی کیفیت تھی۔ اسے کہتے ہیں اللہ کا قرب۔ تو دوست بزرگوں، نماز بڑی اہم چیز ہے۔ اس ہدیے، روحانی ہدیے کو دینے کے لیے اللہ پاک نے اپنے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور یہ روحانی ہدیہ عطا فرمایا۔ اس لیے ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھیں اور 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں۔ مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھیں، گھر کے اندر فرض نماز پڑھنے کا حکم نہیں، جماعت کے اہتمام کا حکم دیا گیا۔ جو نماز نہیں پڑھتے اللہ کی پھٹکار ان کے اوپر ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جنتی لوگ کل قیامت کے دن جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تم جہنم کے اندر کس جرم کی بنا پر گئے؟ کیا کہیں گے؟ ما سلککم فی سقر، تم جہنم کے اندر کس بنا پر گئے، کس وجہ سے گئے؟ تو کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہم جہنم کے اندر آئے۔ تو دوستو بزرگوں، نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ رجب المرجب کا مہینہ ختم ہوا، اس کے بعد شعبان کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب ہی سے رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیتے تھے، اسی لیے کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ ہمیں بھی اہتمام کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو بالکل تیار کر لیجئے، کمر بستہ ہو جائیے کہ اس کے بعد سے ہم نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ آنے والا مہینہ گویا یہ رمضان المبارک کی ابتدا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ رمضان المبارک کی ابتدا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان ہی سے کچھ ایسے انوارات نازل فرماتے ہیں کہ جس کی وجہ سے محسوس ہونے لگتا ہے کہ رمضان بالکل قریب ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، خاص طور سے نماز کے اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔